فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، تو فرعون کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنا داؤ، اپنا فریب، اپنی چال بازی کو پکا کر لو اور پھر صفیں باندھ کر آ جاؤ۔ اب فرعون کی ہمت بڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور فرعون نے کہا آج وہ کامیاب ہو جائے گا جو غالب رہا، کیونکہ ابھی حق و باطل کی جنگ تھی۔ اب حق و باطل کی جنگ کے اندر جو غالب ہوا لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ اب فیصلہ ہونا تھا۔ قالوا یا موسیٰ، اب جادوگر تیار ہو کے آ گئے۔ اب جادوگر کتنے تھے؟ تو بعض روایتوں کے مطابق 72 ان کی تعداد تھی، اور بعض کے مطابق وہ ہزاروں میں تھے، 12,000 تک کی تعداد بتائی گئی ہے۔ تو فرعون اصل میں وہ جادوگری کی طرف لوگوں کو مائل کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ جادو تم لوگ۔ تو فرعون نے ان کو جادوگری میں لگایا تھا، اور پھر یہ فرعون کے لیے آگے اس، تو اب انہوں سب باندھ کے آ جاؤ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، تو جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام کہ یا تو یہ کہ آپ پہلے اپنا جادو ظاہر کریں، آپ اپنا معاملہ دکھائیں، یا یہ کہ ہم پہلے دکھا دیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ علماء نے یہ پوائنٹ لکھا کہ جادوگر اس مقام پر آ کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بیعت بھی نہیں کی، یہاں پر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا، اور باقاعدہ انہوں نے کہا ادب کے ساتھ یا تو آپ اپنا معاملہ دکھائیں یا ہم دکھائیں۔ تو یہ کسی کو اس طرح پیشکش کرنا یہ ادب کی دلیل ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، آپ نے فرمایا کہ تم ڈالو، تم کیا دکھانا چاہتے ہو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔ تو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور لاٹھیاں ڈالی تو وہ جادو کے زور پہ چلنا شروع ہو گئی، ان میں حرکت آ گئی۔ اب کیا تھا وہ، اس کے بارے میں لوگوں نے تعویل کی ہے کہ انہوں نے رسیوں پہ پارا ڈالا ہوا تھا، رسیوں کے اندر پارا بھرا ہوا تھا، اور دوپہر کا ٹائم تھا، اور جب پارے پہ دھوپ لگی تو پارے کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا، گرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ رسی حرکت کرنے لگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف محسوس کیا۔ تو ایک فطری بات ہے انسان کی کہ جب اس کے سامنے خلاف عقل کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں ایک جھڑجھڑی سے آ جاتی ہے اچانک۔ تو ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ بعض مفسرین نے، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا، اور لیکن بعض علماء نے اس کی اور تعویلیں کی اور بہت ساری باتیں بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ انہوں نے جادو دکھایا، لوگ ان کے جادو کو دیکھ رہے ہیں تو لوگ ان سے متاثر ہو کے کافر نہ ہو جائیں، تو اس وجہ سے آپ کو یہ دل میں خوف سا پیدا ہوا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَىٰ، ہم نے فرمایا ڈرو نہیں بلکہ آپ ہی غالب ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر دی، ان کے دل میں بات ڈال دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دائیں جانب کھڑے ہوئے تھے اور فرمایا کہ یہ شام تک جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے جادوگر سارے کے سارے۔ تو آپ کے دل میں خیال آئے کہ یہ جنت میں جائیں گے، حالانکہ حق میں تو میں ہوں، تو اس لیے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایمان قبول کر لیں گے یہ۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا،
اور ڈال دو آپ جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام، اب تمہارے ہاتھ میں جو میرا عصا ہے اس کو ڈال دو، اس کو ڈال دو تو وہ جو ہے ان تمام سانپ جو نظر آ رہے ہیں وہ سب کو نگل جائے گا۔ تو اب فرمایا کہ وَإِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ یہ جادوگر جو بھی کر رہے ہیں یہ فریب ہے سارا کا سارا، نظر کا دھوکہ ہے۔ اللہ فرماتا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں سے بھی آئے۔ جادوگر جس انداز میں آ جائے، جہاں سے بھی آ جائے، بہرحال وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وقتی طور پر اس کو کچھ کامیابی مل جاتی ہے ظاہری طور پہ، لیکن اللہ فرماتا حقیقتاً کامیاب نہیں ہوتا وہ۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَىٰ آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا شریف چھوڑا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، اور بڑا اژدہا بن کے اس نے جادوگروں کو تمام رسیوں کو جو سانپ بنے ہوئے تھے تمام لاٹھیوں کو نگل لیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب ہاتھ میں اٹھایا تو پھر وہ رسا بن گیا۔ تو اب جادوگر چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، ان کو پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ جادو نہیں ہے، وہ جادو کے علاوہ ہے کچھ۔ تو جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کر لیا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، اور وہ اسی وقت وہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں جب گر گئے تو سجدے میں گر کے کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے۔ کہتے ہیں کہ روایتوں میں آیا کہ جب یہ سجدے میں گر گئے ایمان لا کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے مقام کا مشاہدہ کرا دیا۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے؟ ڈائریکٹ کہتے تھے نا کہ رب العالمین پہ ایمان لے آئے۔ مسئلہ ہے کہ رب ہونے کا دعویٰ تو فرعون بھی کر رہا تھا، اور اس کو بھی بہت سارے لوگ رب مانتے تھے۔ تو اگر یہ جادوگر مطلق کہتے کہ ہم رب پہ ایمان لے آئے تو لوگ سمجھتے شاید فرعون پہ ایمان لے آئے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہارون علیہ السلام کا رب، تو سب کو پتہ چل گیا کہ رب العالمین پہ ایمان لے کر آئے۔